السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ضمیر حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک۔ ناظرین، انٹرسٹنگ ٹائمز پاکستان میں نگراں حکومت کے معاملات چل رہے ہیں اور مشاورت کا عمل ابھی شروع ہونا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعظم اور راجہ ریاض صاحب مشاورت کریں گے۔ اب یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ کہا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید ان کو تین نام بھیجے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ واپس آپ ہمیں بھجوا دیں، کیونکہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ایز سچ نہیں ہیں۔ پاکستان کی جو اس وقت اپوزیشن میں ہے وہ بڑی جماعت ہے، ان کے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ان کے معاملے ابھی چل رہے ہیں، ان کے ساتھ کیا بنے گا یہ نہیں معلوم، لیکن اگر اپوزیشن میں چاہے وہ سینٹ میں بھی ہیں بڑی جماعت ہے تو ان سے مشاورت بنتی ہے، لیکن شاید حکومت ابھی اس میں اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ بہت سارے معاملات ہیں، اسحاق ڈار صاحب کا نام آیا اور اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ ایک جو وزیر ہیں اسی پارٹی کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، وہ تعریف کر رہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ اسحاق ڈار صاحب اگر آ جائیں گے تو پاکستان کے مسائل حل ہو سکیں گے، اور اگر اتحادی مان جاتے ہیں تو ہم یہی چاہیں گے کہ نگراں وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہوں۔ اور پھر ساتھ ہی اگلے روز ہم نے دیکھا ایک اور پروگرام میں سینئر وزیر خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ یہ تو بالکل بات ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ آپ کا یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ بنتا ہے، کیونکہ ایک سیاسی جماعت کے جو سربراہ ہیں، قائد ہیں، ان کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے، یقیناً جب ان کے ساتھ رشتہ داری ہے تو پورے خاندان کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور پھر وہ آپ کے اس وقت وزیر خزانہ بھی ہیں، سینیٹر بھی ہیں، اور بہت قریبی تعلقات ہیں، 35 سال کا ساتھ، بلکہ اس سے بھی زیادہ کا، تو وہ ان کا خیال ہے خواجہ آصف صاحب کا کہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے۔ تو ایک ہی پولیٹیکل پارٹی کے دو کیبنٹ ممبرز، کولیگز، ڈفرینٹ جو ہے وہ رائے دے رہے ہیں۔ بڑے دلچسپ صورتحال ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ آج اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، سینئر پولیٹیشین، ابھی تک شاید صرف پولیٹیشین۔ جی بہت بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب۔ شکریہ۔ یہ جو آج کل صورتحال ہے، اس میں آنے والے دنوں میں کہیں سے کوئی آواز آئے گی یو ٹو بروٹس؟ ہو بھی سکتا ہے ایسا۔ ہماری جو ملک کی سیاست ہے اس کے اندر کئی دفعہ ایسی چیزیں ہوئی ہیں۔ ابھی تازہ پرویز خٹک صاحب کی ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے، استحکام پارٹی کی ایگزامپل آپ کے سامنے موجود ہے۔ وہ لوگ جو ایک سیاسی جماعت کے اندر بڑا زور و شور سے موجود تھے، ان کے آخری وقت تک کسی چیز کے اوپر شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ پھر اب صورتحال تبدیل ہو گئی تو پاکستان کی بورڈ سے انہوں نے چھلانگیں ماری۔ لیکن دا پوائنٹ از کہ ابھی جو ڈسپنسیشن ہے گورنمنٹ میں، اس میں یو ٹو بروٹس کی آوازیں سننے میں آئیں گی؟ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ضمیر بھائی جو ہمارے سامنے جو صورتحال ہے اور جو ہمارے سامنے جو چیلنج ہے ایز پاکستانیز، ایز اے نیشن، میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ آنے والا جو الیکشن ہے وہ الیکشن کنٹروورشل نہ ہو۔ اس الیکشن کے نتیجے میں ہونے والے جو حکومت بنے، اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ براڈلی قابل قبول ہوں۔ ملک جس نہج پہ کھڑا ہے، جو کرائسس جس سے ہم ابھی گزرے ہیں، ایک ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ کھڑا ہوا ملک ہے۔ اسٹینڈ بائی فیسلٹی جو ہمیں دی گئی ہے یہ صرف 9 مہینے کے لیے ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو ابھی تک ہم وینٹیلیٹر پہ موجود ہیں۔ ہمیں اس چیز کا ادراک کرنا چاہیے اور کوئی مزید پولیٹیکل کرائسس نہیں کھڑے ہونے دینا چاہیے۔ دانشمندی یہ ہوگی کہ ہم اس ساری موجودہ صورتحال میں، جس طرح آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا کہ میرے تو وہ دوست ہیں، عزیز ہیں، کولیگ ہیں، میرے لیے بڑا احترام ہے ان کے لیے، لیکن راجہ ریاض صاحب ایز اپوزیشن لیڈر کوئی بات بنتی نہیں ہے۔ شاید دنیا کی پارلیمان کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہو کہ اپوزیشن لیڈر نے کھڑے ہو کر قومی اسمبلی کے اندر کہا ہو کہ میں تو اگلا الیکشن جو ہے وہ حکومتی جماعت کے پلیٹ فارم سے کنٹیسٹ کروں گا، مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے کنٹیسٹ کروں گا، تو کوئی ان کے ساتھ مشاورت کو سیریسلی نہیں لیتا۔ ایک میننگ فل ہونی چاہیے، آئین تو یہی کہتا ہے کہ میننگ فل ڈسکشن ہونی چاہیے، اور پھر لیکن حکومت کی جانب سے، مسلم لیگ نون کی جانب سے اسحاق ڈار صاحب کا نام سامنے آنا، یہ بھی اٹس اے جوک آن دا کانسٹیٹیوشن کہ جس اسحاق ڈار صاحب کی جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ قربت ہے، ان جو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ان کی قربت ہے، وہ کیسے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے؟ آئین کا آرٹیکل 224 ہے
بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ جو بھی نگران وزیر اعظم ہوگا یا نگران وزیر اعلیٰ ہوگا اسپرٹ آئین کا ہے کہ غیر جانبدار ہونا چاہیے, اور پھر اس حد تک اس کے اوپر پابندی ہے کہ اس کے اہل و عیال بھی الیکشن نہیں لڑ سکتے. بالکل. تو یہ تو آئین کے اسپرٹ کا مذاق اڑانے والی بات ہے. ہم بہت زیادہ, اور یہ الیکشنوں سے پہلے اگر ہم نے اس طرح کی گفتگو شروع کر دی ہے, الیکشنز کو متنازع بنانے کی گفتگو شروع کر دی ہے, تو اللہ ہی حافظ ہے. اس پہ ہم جاتے ہیں کہ الیکشنز کب ہوں گے, کیونکہ اس پہ بھی اب پاور کوریڈورز اور پاور ڈرائنگ رومز میں بہت دلچسپ گفتگو شروع ہوگی ہے. لیکن جو آپ نے ابھی بات کی کہ تو ہو از کالنگ دا شاٹس, مطلب ود ان اگر پی ایم ایل این اس میں دو ڈفرینٹ قسم کے, ایک ڈائسینٹنگ نوٹ بھی آ رہا ہے, ایک اس کے فیور میں بھی آ رہا ہے, تو ڈو یو تھنک کہ دیر از اے ڈویژن ود ان دی رولنگ پی ایم ایل این؟ میرا یہ خیال ہے, اور آج انگریزی کے ایک بڑے مستند اخبار نے اس کے اوپر ایڈیٹوریل بھی لکھا ہے, ڈان نے, کہ میاں نواز شریف صاحب نے بڑی سخت پوزیشن لی ہے, اور انہوں نے ایک طرح سے کہہ دیا کہ ادھر اٹس مائی وے اور دا ہائی وے. اور یہی پوزیشن انہوں نے آج سے چند ماہ قبل ایک اور سلسلے میں بھی لی تھی, جب ان کو مختلف رائے دی جا رہی تھی. تو ہم یہ توقع تو نہیں, اب یہ توقع رکھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ میاں صاحب اپنی پوزیشنز لے کر پھر کھڑے ہو جاتے ہیں, لیکن ان کو بھی اس چیز کا دل کیا کہتا ہے کہ لے پوزیشن اور کھڑے رہیں, ڈٹے رہیں. نہیں جی, میں قطعاً یہ نہیں چاہتا کہ ہم, مطلب ایز اے پولیٹیشین ہی ان کو تھوڑی سی فلیکسیبلٹی دکھانی چاہیے. فلیکسیبلٹی اس معاملے میں اس لیے دکھانی چاہیے کیونکہ وہ خود ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. آنے والے الیکشن میں ان کی وطن واپسی, مسلم لیگ نون کی پارٹیسپیشن, یہ پیچڈ ایز فورتھ ٹائم پرائم منسٹر, ایگزیکٹلی, تو وہ خود ایک بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں. اور اتنے بڑے سٹیک ہولڈر ہونے کے بعد ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ معاملات جو ہیں وہ افہام و تفہیم کی طرف جائیں, ٹیمپریچر نیچے جائے, کوئی کنٹروورشل چیز نہ ہو. اب یہ اس طرح کا نام سامنے لے کر آنے سے تو پھر کنٹروورسی نے تو ایک دم جنم لے لیا. میجر الائٹ پارٹی رولنگ گورنمنٹ میں, وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے, بٹ دے آر ان پیپلز پارٹی, ان کے تو واضح طور پر مطلب بٹوین دا لائنز انہوں نے کہا کہ ابھی نام فلوٹ نہیں ہوا, ڈسکس نہیں ہو رہا, نیا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا, فیک نیوز بھی ڈکلیئر کر دی, لیکن بٹوین دا لائنز انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. ڈو یو ایگری ٹو دیٹ کہ دے ہیو سیڈ اٹ اور دے آر ولنگ ٹو نیگوشیٹ آن دیٹ؟ I think it's a correct position to take. People's Party has taken a correct position, politically correct position. اسحاق ڈار صاحب اور پھر آئین کا آرٹیکل 224 سامنے رکھتے ہوئے جسٹیفائی کرنا مشکل ہے. اور پھر اس کے اندر ایک, پھر اگر ہم ایک اور حوالے سے دیکھیں تو یہ گفتگو بھی پھر شروع ہو گئی ہے کہ جناب آپ ہر چیز اپنے خاندان کی حد تک کیوں محدود رکھتے ہیں. اگر وزیر اعظم بننا ہو تو آپ کے گھر سے, اگر وزیر اعلیٰ بننا ہو تو آپ کے گھر سے, اور اگر نگران وزیر اعظم کا بھی کرہ نکلے تو آپ کے گھر سے. تو ہماری افسوس کی بات ہے کہ ہماری جو اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں ان کے اندر بھی جو ڈبیٹ کی گنجائش ہے یا اہلیت کی گنجائش ہے, وہ اہلیت کی گنجائش میرٹ نہیں ہے, وہ اہلیت کی گنجائش یہ ہے کہ آپ کنشپ. چل اچھا, ہو سکتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام اس لیے بھی پچ کر رہے ہوں کہ وہ آئندہ ان کو صدر بنانا چاہتے ہوں, کہ بیکاز مطلب اگر سینٹ سے ریزائن کرتے ہیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ, اور پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ با اختیار کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا, آرٹیکل 230 کو میں ترمیم کی جائے گی الیکشنز ایکٹ 2017 میں, تو وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ دے آر آئنگ فار 1 year اور سم تھنگ لائک دیٹ. بالکل. اب اس سے شبہ تو یہی پیدا ہوتا ہے کہ جی نگران حکومت جب آئین کہتا ہے کہ وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھے گی, وہ امانت ہوگی اقتدار ان کے پاس, اور 3 مہینے یا 60 دنوں کے بعد وہ حوالے کر کے چلے جائیں گے. اب اگر اتنی جلدی ہے کہ جی کہ ایسے معاملات ہیں, بین الاقوامی معاملات ہیں, فائنینشیل معاملات ہیں کہ جن کے لیے ضروری ہے کہ اس حکومت کو یہ اختیار نگرانوں کو دیا جائے, تو آپ الیکشن 60 روز میں کرا لیں, اس سے پہلے اسمبلی نہ توڑیں. صحیح. دیکھیں نا, مطلب 2 months تو کوئی اتنا بڑا مطلب not a big deal. اور پھر یہ شکوک و شبہات تو کھڑے ہو گئے, لوگ تو یہ خسر پھسر تو شروع ہو گئی کہ یہ جی اختیارات اگر دے رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 3 مہینے کے لیے تو نہیں. اور میں کل ایک پروگرام میں خرم دستگیر صاحب کے ساتھ تھا, تو انہوں نے, بڑے قابل آدمی ہے, اچھی گفتگو کرتے ہیں, سلجھی بھی بات کرتے ہیں, انہوں نے ایک دلیل دی. انہوں نے کہا کہ جناب یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سعودی عرب سے ایک ریفائنری ہے, اس نے لگنا ہے, $12 ارب کی انویسٹمنٹ آنی ہے. اور وہ, تو میں نے ان سے بڑے مؤدبانہ طریقے سے پوچھا, میں نے کہا جی اگر محمد بن سلمان کا ذہن بدل گیا اور اس نے کہا ٹھیک ہے نہیں, میں اب لیبیا کی باری آ گئی ہے یا سیریا کی باری آ گئی ہے, میں تمہیں پیسے اب اگلے سال دوں گا, تو تب تک پھر انتظار کرتے رہیں گے, کھینچیں گے اس کو. تو کسی دلیل میں وزن نہیں ہے. نہیں تو پھر اگر قطر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے, تو پھر وہ مریم نواز صاحبہ کے سمدھی آ جائیں گے کہ جی میں بنتا ہوں. ہاں ایگزیکٹلی. تو گزارش یہ ہے کہ ہمیں احساس اور ادراک جس چیز کا کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ
پچھلے 1.5-2 سالوں میں ہم نے کلیکٹیولی سب نے مل کر, اس میں کوئی بری ذمہ نہیں ہے, نہ کوئی سیاسی جماعت ہے, نہ اس کے اندر جوڈیشری ہے, نہ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہے, ہم نے سب نے مل کر اپنا ایک کردار ادا کیا ہے, جس کے نتیجے میں آج ہمارا آئین لاغر آئین ہے. آج ہمارا آئین آخری سسکیاں لے رہا ہے, اور یہی 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا 71 کے سانے کے بعد, کہ جس نے کسی نہ کسی حد تک اس ملک کو جوڑ کر رکھا. تو اس کی اتنی بے قدری نہ کریں. بالکل, لیکن ہم نے دیکھا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کہ پنجاب کی اسمبلی ہو, کے پی کی اسمبلی ہو, آئین جو کہتا رہا, چیختا رہا آئین, لیکن نہیں سنی. سپریم کورٹ نے بھی ورڈکٹ دیے لیکن کسی نے نہیں سنی. تو آئین تو ابھی پتہ نہیں, میرے خیال میں وہ جس کو کہتے ہیں کہ لمبی تان کے شاید سو گیا ہے, کیونکہ ان کے سامنے تو کسی کی آئین جنہوں نے اس کے اوپر عمل کرنا ہے ایگزیکٹلی وہ جو ہے بضد ہے کہ ہم نے اس کی وائلیشن کرنا ہے. بالکل. اچھا, اب یہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک بات پر تو اتفاق کر چکی ہیں کہ کسی سیاست دان کو ہونا چاہیے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر, نیوٹرل as we say neutral, not the neutral which chairman PTI میں. بالکل صحیح. ٹھیک, کون ہو سکتا ہے؟ میرے سامنے تو ایک ہے, دیکھیں مصطفیٰ نواز کھوکھر. توبہ استغفر اللہ, میں الیکشن You are not affiliated with any political party. تیاری میں مصروف ہوں. اچھا, الیکشن کی تیاری کریں, پھر شاید خاقان عباسی صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ یہ جو سارا جو پروسیس ہے نا, اس پروسیس کے اندر جو اہم چیز ہے وہ ہے کرائسس سے بچنا. ٹرو. اس وقت اسلام آباد میں 125 کے قریب جو ہے نگران وزیر اعظم کے امیدوار پھر رہے ہیں, اور اس سے دگنے نمبر کے کابینہ کے امیدوار جو ہیں وہ گھوم رہے ہیں. ہم نے معاملات کی جو سنگینی ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. عوام کی حالت دیکھیں کہ اس وقت اس اکنامک پولیٹیکل کانسٹیٹیوشنل کرائسس کی وجہ سے وہ کس کرب سے گزرے. 2 دن پہلے بجلی 7 روپے یونٹ مہنگی ہوئی ہے. 7.5. ضمیر بھائی, آج ایک آدمی کو, مڈل کلاس آدمی کو یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے کہ اپنی محدود آمدن میں کہ وہ اپنے گھر کے کچن کا خرچہ چلائے, اپنے بجلی اور گیس کے بل دے, اپنے بچوں کی اسکول کی فیسیں دے, گھر کا کرایہ دے, اپنا نوکری پہ آنے جانے کا خرچہ کرے. لوگوں سے گزارا نہیں ہو رہا. اور ہماری جو ساری پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ہماری جو ساری اشرافیہ ہے جس کے اندر سب شامل ہیں, ہم سب ایک بالکل آئسولیٹڈ زندگی اپنی مار دھاڑ میں لگے ہوئے, اپنی اقتدار کی رسا کشی میں لگے ہوئے. ان کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں جن کے نام پر ہم سیاست کرتے ہیں. اگر ہم نے ان کی زندگیوں کو نہیں سامنے رکھنا, ان کی زندگیوں کو ہم نے اس حد تک, ہماری آپس کی جو لڑائی ہے اس نے اس حد تک افیکٹ کر دیا ہے کہ وہ آدمی اس وقت سب سے بڑا لوزر ہے. جس ملک میں 25 لاکھ نوجوان ہر سال جاب مارکیٹ میں ایڈ ہو رہا ہو, اس کو دینے کے لیے آپ کے پاس نوکری نہ ہو, تو وہاں پر ہماری گفتگو تو دیکھیں ہم کیا آپس میں لڑائیاں بالکل. اگر یہ جس ملک کا ضمیر بھائی 400 نوجوان ڈوب کے مر جائے, سمندر برد ہو جائے, اس لیے کہ اس ملک میں وہ زندگی میسر نہیں ہے جو زندگی اس کا حق ہے. وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے, خطرہ مول لیتا ہے, سمندر میں ڈوب جاتا ہے. ہم اس کو وہ زندگی یہاں پر نہیں دے پا رہے. ہماری سیاست کا جو اورینٹیشن ہے, سیاست تو ہونی ایشوز پر چاہیے ویسے, لیکن یہ چیز ابھی بھی نہیں رک رہی. یہ چیز ابھی بھی لوگوں کی کالز آ رہی ہوتی ہیں کہ جی ہمیں کسی طرح ویزا لگوائیں. اور مجھے آج ضمیر بھائی ایک ویسے ذکر آ گیا, میں آپ کو بتاؤں, مجھے آج ایک بچے کے والد کا فون آیا, اسلام آباد میں ہی وہ رہائش پذیر ہے, ان کا بچہ اس وقت لیبیا میں پھنسا ہوا ہے, اور مجھے انہوں نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کسی طریقے سے ایک دوست کے حوالے سے کہ میرا بچہ مجھے واپس لا دے. تو یعنی کہ ہم کیا ملک میں لوگ جو ہے اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں تنگ آ کر کیا کچھ نہیں ہو رہا, اور ہم سیاستدان, ہم اشرافیہ کچھ سیکھنے کو اس چیز کا ادراک اگر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو ہے تو آپ کا ایک خیال ہے جو باقی اس وقت ہماری جو ایلیٹ ہے, اشرافیہ یا جو اس وقت صاحب اقتدار ہیں, ان کو اس بات کا نہیں ہے ادراک؟ نہیں ہے. انفارچونیٹلی مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. نہیں تو پھر اگر ادراک نہیں ہے تو پھر تو ان کو چلے جانا چاہیے انتخابات میں. تو وہ ڈر خوف کس بات کا ہے کہ پھر یہ بتائیں, وہ تو they don't have the face to go for elections, کہ وہ ان حالات میں جو آپ نے اس وقت پکچر کھینچی ہے, جو مجھے معلوم ہے, آپ کو معلوم ہے, اور I'm sure ان کو معلوم ہے, لیکن وہ ایک کبوتر کی طرح آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے شاید. ضمیر بھائی, پچھلے 3 سالوں میں مجھے کوئی ایک جماعت بتائیں جو اقتدار میں نہ رہی ہو. پی ٹی آئی اقتدار میں تھی, صحیح, پھر مسلم لیگ نون اقتدار میں آئی, پیپلز پارٹی بھی اقتدار میں ہے, جے یو آئی بھی اقتدار میں ہے, اور دیگر جماعتیں بھی اقتدار میں. صحیح. ان کے اپنے مسائل تو ختم ہو گئے, ان کے اپنے جو اکاؤنٹس فریز تھے وہ تو ڈی فریز ہو گئے, ان کے اپنے مقدمے تو ختم ہو گئے. عوام کے مسائل کوئی ختم ہوئے؟
تو تمام پولیٹیکل پارٹیز تو اقتدار میں رہی نا. تو پرائرٹی نہیں تھی. تو پرائرٹی نہیں تھی. پرائرٹی یہاں پر کیا ہے؟ پرائرٹی یہاں پر یہ ہے کہ آپ نے ہر قیمت پر اقتدار حاصل کرنا ہے. پاور پالیٹکس ہے. اقتدار حاصل کرنے کے بعد آپ نے یا مالک بنانا ہے یا اپنے مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا ہے. اس کے علاوہ پرائرٹی نہیں ہے. حقیقت ہے یہ. تو ڈو یو تھنک پیپلز پارٹی اینڈ پی ایم ایل ان کمنگ آن ون پیج کہ مطلب ٹھیک ہے اقتدار ہم دونوں کے پاس اگر رہے تو ٹھیک ہے ہم اکٹھے بیٹھ جائیں گے آئندہ بھی؟ دیکھیں اب آبویسلی یہ تو نمبرز پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ آنے والے الیکشنز میں وہ کس حد تک فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں. اس کے اندر کون سی جماعت کتنے نمبرز حاصل کر پاتی ہے اور پھر اس کے بعد ایک پولیٹیکل فارمولیشن بن جائے گی. صحیح. لیکن سوال یہ بھلے یہی جماعتیں حکومت میں آئیں لیکن سوال یہ ہے کہ جس پروسیس کے ذریعے یہ آئیں گے. مجھے یاد ہے ضمیر بھائی کہ جب 2018 کے الیکشنز ہوئے آر ٹی ایس کا فیلئر ہوا, مولانا فضل الرحمان نے اس وقت بہت سخت پوزیشن لے لی. بالکل آن دا فلور آف دا ہاؤس آ کے نہیں مطلب انہوں نے جو تقریر کی تھی انہوں نے کہا تھا انہوں نے ایک دفعہ کہا انہوں نے کہا جی کہ 14 جسٹ شارٹ آف 14 اگست ای سی پی کے سامنے پروٹیسٹ تھا. میں ادھر موجود تھا. صحیح. اور وہاں پر مولانا فضل الرحمان صاحب نے فرمایا کہ یہ 14 اگست ہم نہیں منائیں گے, ہمارے ساتھ یہ ہوگا. بڑی بھاری بات انہوں نے کر دی. تو ہماری اپنی ایک پرٹیکولر ہسٹری بھی رہی ہے. میرا تو صرف جو مقدمہ ہے وہ صرف اتنا ہے کہ خدا را اس جو ملک کے اندر الیکشنز جو ہونے جا رہے ہیں اس کو کم سے کم کنٹروورشل بنائے. لیکن ہماری ہسٹری بڑی عجیب ہے. میں بھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پر مزید بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی انڈیپینڈنٹ تجزیہ دے رہے ہیں. تو پھر آپشن کیا ہو سکتی ہے؟ ہم شاہد خاقان عباسی صاحب کے متعلق بھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات از ناٹ دی آنسر. اب آپ اور مفتاح اسماعیل صاحب آپ تینوں نے ایک بڑی ایک فلوسافیکل قسم کی ایک مطلب گیدرنگز کی, وہاں پہ ایڈریس کیا, اینڈ اٹ واز اونلی فار پاکستان, نتھنگ بیونڈ. شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ ویو کیوں ہے کہ مطلب انتخابات از ناٹ دی آنسر؟ اینڈ پروبیبلی مطلب سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ شاید خاقان عباسی صاحب کا اگر نام آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ 3 months 6 months نتھنگ ڈوئنگ. یہ تو 1-2 سال کی گیم ہے, معاملات کو ٹھیک کر کے سب کو سیدھا کر کے اس کے بعد پھر الیکشن کروا. دیکھیں ضمیر بھائی, ہم سارے اپنی اپنی جگہ پر, مفتاح صاحب وزیر رہ چکے ہیں, کابینہ کا حصہ رہ چکے ہیں, میں پارلیمان کا ممبر رہ چکا ہوں, کابینہ کا حصہ رہ چکا ہوں, شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم رہ چکے ہیں. سیاستدانوں کی جو ٹاک شوز کے اندر بیٹھ کر ایک پبلک فیس ہوتا ہے, آپ بڑا عرصہ آپ کا صحافت میں گزرا ہے, آپ ہم سیاستدانوں کی رگ رگ سے واقف ہیں کہ ہمارا چہرہ جو ہے کیمرے کے سامنے اور ہوتا ہے اور کیمرے کے علاوہ ہمارا اور ہوتا ہے. ہماری جو کیمرے کے علاوہ گفتگو ہوتی ہے اس سے بھی آپ واقف ہیں, اس میں ہم کھلی ڈلی بات کرتے ہیں. تو ہمارا یہ ہمیشہ یہ کربنگ تو ہر سیاستدان کرتا ہے کہ یار یہ حالات کدھر جا رہے ہیں, ہم حالات کو کیسے ٹھیک کر پائیں گے, رسپانسبلٹی ہے ہماری. تو ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو been there and done that, کہ ایک کانورسیشن تو اس ملک میں لوگوں کے مسائل کے متعلق ہو, ہمارے جو بڑے ایشوز ہیں ان کے لیے کوئی راستہ ہم نکالنے کی بات کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عقل کل ہیں, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس تمام سولوشنز کا حل موجود ہے, بٹ there are solutions lying on the table. آپ کے اندر یہ اہلیت ہے, یہ ہمارے بھائی جو کیمرہ مین ہیں جو اس وقت آپ کے کنٹرول روم میں بیٹھے ہیں, جو پروگرام دیکھ رہے ہیں, سب کے اندر یہ اہلیت ہے کہ ہم سولوشن سامنے لے کر آ سکیں. آج پاکستان کو جن چیزوں کی ضرورت ہے ان چیزوں کے اوپر ہم گفتگو نہیں کر رہے. آپ مجھے بتائیے ضمیر بھائی کہ اس وقت آپ کے ساتھ ایک ایمرجنگ گلوبل پاور ساتھ آپ کے بارڈر شیئر کر رہے ہیں. صحیح. ہم نے تعلقات ہم دونوں کے ایک دوسرے کی اس کے اندر غلطیاں ہیں, سٹرینڈ رہے. سب سے بڑی جو چیز اس وقت دنیا میں ضرورت ہے وہ کسی بھی ایمرجنگ اکانومی, بڑھتی ہوئی اکانومی کو انرجی کی نیڈز ہیں. پاکستان اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑا ہے. سینٹرل ایشیا کے ساتھ کنیکٹ کریں, پاکستان کو انرجی ڈور بنائیں. صحیح. سی پیک ہم انٹرنیشنل سیاست کے اندر اس کو خواہ مخواہ خود سے پروموٹ کر رہے ہیں. ہم نے کہا کہ جی آئی ایم ایف کی کچھ اور, ڈار صاحب از آن ریکارڈ کہ جی سی پیک کے لیے یہ انٹرنیشنل پالیٹکس کی پرابلم ہے. آخر میں انہوں نے $3 ارب بھی آپ کو پکڑا دی.
پاکستان کے اندر ہمیں جو ریفارمز لے کر آنے کی ضرورت ہے, جو ریڈیکل سرجری کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو بیوروکریسی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو نظام انصاف ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. For last 31 years, odd 31 plus years, اس صحافت میں دیکھ رہا ہوں ریفارمز, مطلب کہاں ریفارمز نہیں سنے. ٹیکس ریفارمز, الیکٹرل ریفارمز, بیوروکریٹک ریفارمز, بلوچستان ریفارمز, فاٹا ریفارمز, پتہ نہیں کیا ریفارمز, کچھ نہیں بنا. آپ نے کہا been there done that. شاید خاقان عباسی سابق وزیر اعظم, منسٹر, آپ بھی منسٹر رہ چکے, مفتاح اسلام صاحب, been there done that, یہ باقی لوگوں کو نہیں ہوتا کہ یار been there done that, let's do something for the country. مطلب یہ ریئلائزیشن لوگوں کی, سب کی یہ سوچ ہے ضمیر بھائی, سب کی یہ سوچ ہے, لیکن وہاں پر جو اندر بیٹھ کر گفتگو کا جو ماحول ہے, وہاں پر آپ خوشامد کر کے تو آپ اپنی بات آپ کی سنی جا سکتی ہے. وہاں پر ماحول جو ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر انٹرنل ماحول ہے, اس سے تو آپ بھی واقف. ہمارے ہاں تو بس ایک یہ اس طرح کی ایک تگ و دو ہے کہ جی بس کسی طریقے سے جیل سے بچ جائیں, کسی طریقے سے سیاستدان جو ہے, جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں, ان کو اتنا باکس ڈاؤن کر کے رکھا ہوا ہے کہ ان کے پاس کسی اور گفتگو کی گنجائش ہی نہیں رہی ہے. تو ہم بطور معاشرہ یہ گفتگو تو کریں. ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ یہ کانورسیشن تو ہو. آج آپ میرے سے سوال پوچھنے پہ مجبور ہیں. Can we actually have a neutral politician as a caretaker prime minister as we speak? ضمیر بھائی, اب جس طرح نیب کا ادارہ ہے پاکستان میں, مطلب ایک تلوار ان کی لٹکائی جائے اس کے اوپر اور کہے کہ تم نیوٹرل رہو, تو یہاں پر اور سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں, ہمارے مشاہدے کی باتیں ہیں, ہم کئی باتیں ٹی وی پر بیٹھ کے کر نہیں سکتے آپ اور میں, لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ نیب از اے ٹول فار پولیٹیکل انجینئرنگ. ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کی ججمنٹس موجود ہیں جس میں انہوں نے کہا, اور اسی طرح استعمال ہوتا ہے. مشرف صاحب کے دور سے لے کر آج تک اسی لیے استعمال ہوا. جو سیاستدان ہیں وہ اپنا, ان کی حالت دیکھیں کہ وہ اپنا احتساب کرانے کے لیے قانون جو بنایا ہے, اس قانون کے اندر سیاستدان نہیں ہو سکتا, وہ ایک ریٹائرڈ جج ہوگا. تو اب پارلیمنٹ نے, اب پھر دیکھ آج قانون پاس ہوا ہے کہ پارلیمنٹ کی توہین کا قانون پاس ہو گیا. بالکل. اب دنیا بھر کی جو پارلیمنٹس ہیں ان کے اندر ایتھک کمیٹیز موجود ہیں. اب پارلیمنٹ اپنی کمیٹی بنا کے خود اپنا احتساب کیوں نہیں کرتی؟ اینڈ واٹ وی وٹنس ٹوڈے, جو لینگویج خواجہ آصف صاحب نے استعمال کی, تو پھر ایتھکس اینڈ مورلز, تو بجائے اس کے کہ ہم وہ سفر اختیار کریں کہ جس کے اندر ہم اس ملک کے لوگوں کے لیے کچھ ڈیلیور کر سکیں, اس کی طرف ہم نے جانا نہیں. تو کون ہو سکتا ہے نیوٹرل کیئر ٹیکر؟ نہیں, پولیٹیکل پارٹیز کے اندر لوگ موجود ہیں. پیپلز پارٹی کے اندر آپ دیکھیے فرت اللہ بابر صاحب میری پسندیدہ شخصیت ہے. کیا وہ ایک نیوٹرل آدمی نہیں ہے؟ بڑی اسٹرانگ ان کی افیلیشن ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, لیکن ایک پرنسپلڈ آدمی ہے. مسلم لیگ نون کے اندر پرویز رشید صاحب نہیں ہے. تو لوگ آپ کے پاس ایسے موجود ہیں, لیکن ہم بس اس سے ایک ایسے کھیل میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس لبرٹی آف ایکشن بھی کم ہے, اور جتنی ہمارے پاس لبرٹی آف ایکشن ہوتی ہے وہ سارا ہمارا وقت گزرتا ہے سروائیول موڈ میں, اور ہم اس کے بعد خوش ہوتے ہیں کہ یار بس ہمارا وقت گزر جائے اور ہم پر بس ہیٹ کوئی نہ آئے. مطلب وہی کہ ڈنگ ٹپاؤ, ایک جس کو ایڈونچر کہا گیا کہ جی 2011 سے ایک ایڈونچر شروع ہوا, پھر اس کو ہم نے ریئلائز ہوتے دیکھا 2018 میں, اور پھر ایک ہوا چلتی رہی, سب کچھ ہوا, اور پھر بعد میں اس کو ایک مس ایڈونچر ڈکلیئر کر دیا گیا. اگین وی ہیو آفٹر 9th میں وی ہیو ابھی تک 2 ایڈونچر آ چکے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو PTIP, پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز, اینڈ IPP, انڈیپینڈنٹ پاور, سوری استحکام پاکستان پارٹی. یہ بھی ایڈونچر پاکستان کی تاریخ بڑی بڑی ایڈونچر سے. ایک ایڈونچر مجھے بتائیں کہ جو کبھی کامیاب ہوا ہو اور اس کے کانسیکوینسز اس طرح کے نہ ہوئے ہو. جو COD تھا, COD کی ڈیمولیشن کے لیے یہ پروجیکٹ لانچ ہوا, لیکن اس سے پہلے تاریخ میں آپ کو اور بھی ایگزامپلز ملتی ہیں. ضمیر بھائی, ہم نے تو وہ حدود بھی اس ملک کے اندر کراس کی ہیں کہ جس کو میں تو کم از کم نہیں تصور کر سکتا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے بانی پاکستان کی بہن کو بھی اس ملک میں ڈکلیئر کیا غدار. صحیح, ٹھیک. ہم نے حسین شہید سہروردی, تحریک پاکستان کے دیگر کارکنان جنہوں نے پاکستان بنانے میں حصہ لیا, ایبڈو کر کے فارغ کر دیا. یہ دونوں نئی پارٹیاں کوئی طاقت ہوگی, یہ جان پکڑے گی. پولیٹیکل پروسیس اگر چلتا رہے تو اس پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے ہی ہم راستہ نکال سکتے ہیں. اپنی نیبرہڈ میں دیکھ لیں, آج پاکستان کا موازنہ اگر افغانستان سے کرانے پہ ہم بزید ہیں تو اس میں دنیا کیا کیا سب لوگ خوش ہو رہے ہیں اس بات پہ, they are مطلب enjoying. تو ہماری we have become a laughing stock. تو ہمارا اور انڈیا کا ڈفرنس کیا ہے؟
ڈفرنس صرف یہی ہے نا کہ کنٹینیویشن آف اے سسٹم اینڈ ڈیموکریسی. اور آج جو ان کو ڈیویڈنڈز مل رہے ہیں, حالانکہ وہاں پر اس وقت جو حکومت موجود ہے وہ آئیڈیا آف سیکولر انڈیا آئیڈیا کو بڑا ڈیمیج کر رہی ہے, جو اس کی فاؤنڈیشنز ہیں, لیکن اس کے باوجود وہاں پر ایک کنٹینیوشن تو ہے نا, اور آج اس کا ڈیویڈنڈ انہیں مل رہا ہے. ہمارے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ہمارے پاس نوجوان موجود ہیں, ٹیلنٹڈ نوجوان موجود ہیں, اچھی تعلیم دینی ہے لوگوں کو, صحت دینی ہے, ان کو انصاف کا نظام دینا ہے, ان کے ذہنوں کو آزاد کرنا ہے, خوف سے نکالنا ہے. سٹنگ آن پاپولیشن بام, بٹ لیکن ٹریگر نہیں ہوا ابھی تک, اور وہ پھر ٹریگر ہو جائے گا. اٹس اے ڈبل ایج سورڈ. اٹس اے ڈبل ایج سورڈ. آج اگر نوجوان اپنی ڈگری ہاتھ میں اٹھا کر پھر رہے, اب نوکریوں کی تلاش میں ہے, کتنا عرصہ رہے گا؟ کسی نہ کسی وقت تو, اور ہمارے ملک کے جو حالات ہیں اس نے کسی نہ کسی وقت تو دوسرے راستے پہ چل پڑنا ہے. صحیح. تو ہم یہ آئی پی پی, یہ اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز, یہ سارا سلسلہ بند ہونا چاہیے. سیاستدانوں کو بھی میچورٹی دکھانی چاہیے, انہیں بھی اپنے اختلافات خود حل کرنے چاہیے. سسٹم اور پریزیڈنشل فارم آف سسٹم, ڈو یو ایگری ٹو دیٹ؟ نہیں, ناٹ ایٹ آل. اس لیے تو پارٹیز تو ایمرج ہوتی رہی ہیں. تحریک لبیک بھی بنی, وہ بھی ایک نیچرل پروسیس ہے. یہ 9 مئی کے بعد جو 2 پارٹیاں بنی ہیں, دس از ناٹ اے نیچرل پروسیس. It's not, clearly not. Okay. 1986 میں بی جے پی کے پاس 1 سیٹ تھی بھارت میں پارلیمنٹ میں, آج وہ وہاں پر حکومت کر رہی ہے. تو ایک نیچرل پروسیس ہے. ان کے پاس ٹائم لگائیں اور اس پہ چلیں. جی. ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ مطلب اچھے خاصی جماعت ہے پی ڈی ایم کی, بڑی جماعت ہے, ان کے ایک لیڈر نے کہا کہ بھائی جان تب تک انتخابات نہیں ہونے چاہیے جب تک بیلٹ کے پیپر کے اوپر سے بلے کا نشان نہیں ہٹتا. Is this a democratic thought? Not at all. It's undemocratic thought. اب بلے کا نشان ختم کرنے کے تو ضمیر بھائی صرف 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ الیکشن کا بوائکاٹ کر دیں تو بلے کا نشان بیلٹ پیپر پہ نہیں ہوگا. ٹھیک. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ان کی پارٹی کو بین کر دیا جائے. اور میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت جو بین کرنے کا جو پروسیس ہے وہ اتنا ٹیڈیس ہے, اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ اس سپریم کورٹ سے لے سکیں. اور خوف اس چیز کا ہے کہ ہم نے عوام کا سامنا کیسے کرنا ہے. جو اس وقت پچھلے 1.5 سالوں کی مس گورننس کا جو بیگیج ہے وہ خوف ہے. 1.5 سال وہ تو کہتے ہیں it was totally economic landmines laid down by the previous government. وہ تو کہتے ہیں کہ ہماری مس مینجمنٹ تو ہے نہیں. جی ہاں, ہم نے تو مطلب پولیٹیکل کاسٹ دی ہے, سیاست قربان کی. عوام از دا بیسٹ جج نا. کیا وہ عوام اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں تو بلا خوف و خطر جاتے ہیں؟ تو پھر اس کا مطلب پنجاب کا الیکشن بھی نہیں کرایا, وہ ایک ایکسکیوز ہے. انتخابات میں عوام کا سامنا نہیں کر سکتے کیونکہ اس وقت جو پاپولیرٹی ہے لوگوں کے اندر, دیکھیں لوگوں کے اندر ان کے سینٹیمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سینٹیمنٹ جو ہے وہ اپنی زندگی مشکل ہونے کی وجہ سے پیپل آر ان ریج, اور اس ریج کے اندر لوگوں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ہم سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. آپ بھلے ان کو روکتے رہیں کہ وہ یہ فیصلہ نہ کریں. ریج ریولوشن میں کنورٹ نہیں ہوا. میں نے کتنے سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں, مطلب کیا ہماری عوام جو ہے وہ کہتی ہے کہ یار کیا نکلیں سڑکوں پہ جا کے احتجاج کریں, ایک وقت کی روٹی کما کے بچوں کے لیے لے آئیں تو زیادہ بہتر. So we are very compromising, ضمیر بھائی اس میں 2 چیزیں میرے ذہن میں آتی ہیں, آپ بھی رہنمائی فرما سکتے ہیں, آپ کا بڑی گہری نظر ہے, میرے سے زیادہ ایکسپیرینس ہے. 1968-69 کی ہے, میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے کہ جی ایوب خان کے دور کے اندر چینی چند آنے مہنگی ہوئی, لوگ باہر, بالکل اسٹوڈنٹس اس وقت کے اسٹوڈنٹس جو تھے وہ کوئی معاہدہ ادھر ہو گیا, اس سے ادھر ہو گیا, لوگ اسٹوڈنٹس باہر. اب آ کے ہمیں یہ چیز نظر نہیں آتی. تو یہ ہمارے لیے بطور معاشرہ غور طلب ہے کہ کیا وجہ ہوئی کہ ہم ایک اتنی وائبرنٹ ہماری جو قوم تھی, اتنے وائب کے لوگ باہر نکلتے تھے, پروٹیسٹ کرتے تھے, کیا ہوا کہ نہیں نکلی. میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, میرے پاس اس کا جواب نہیں ہے. دوسری جو ایک چیز ہے کہ ہمارے ہاں لوگوں کی, اگر بر صغیر کو سامنے رکھیں تو لوگوں کی 1886 میں 1896 میں بنی کانگریس, 1906 میں بن گئی مسلم لیگ. الیکشنز بھی ہوتے رہے, جب یہاں پر جو کاؤنسل کے الیکشنز ہوتے تھے, برطانوی سرکار تب بھی موجود تھی. تو ایک لوگوں کی شاید ٹھپے کے ذریعے اپنا غصے کا اظہار کرنے کی ایک شاید ٹریڈیشن بن گئی ہے. اسی لیے شاید کہ ہر ڈکٹیٹر جو بھی پاکستان میں آیا ہے اس کو الیکشنز کرانے پڑے. تو ایک کمپلشن, ایک ایسی ایک چیز ہے لوگوں سے اپروول لینے کی
تو I don't know, I'm struggling to find answers. Yeah, but perhaps you can. but that is a long debate. I'm sorry, I don't have that much of time. But quickly, ایک مطلب ایز وی اسپیک آج سے ایگزیکٹلی 5 سال پہلے آج ہی انتخابات ہوئے تھے جس کو ایڈونچر اور پھر بعد میں مس ایڈونچر ڈکلیئر کیا گیا. ہمارا ذاتی خیال ہے اور زیادہ تر پولیٹیکل لیڈرز کہ جو الیکشنز ہیں یہ چھنی کا کام کرتے ہیں کہ پیپل لائک اور پھر جس طرح سوشل میڈیا لوگ میچور ہوتے جا رہے ہیں, ایجوکیٹڈ ہوتے جا رہے ہیں. آپ گاؤں میں تھڑے پہ بھی جا کے بیٹھے ہیں تو وہ پولیٹیکلی ہی از الائیو. بالکل. تو یہ پروسیس اگر ابھی 1 سال ڈیلے کرتے ہیں کہ صرف اور صرف اس لیے کہ جی دے ڈونٹ ہیو دا فیس, تو اس کے کانسیکوینسز کیا ہیں؟ اس کے کانسیکوینسز تو یہ ہیں کہ وہ چیز, وہ آئین, جو معاہدہ جس نے اس ملک کے عوام کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے وہ مزید کمزور ہوگا. میں تو یہ سوچ بھی نہیں, سامنے یہ تصور بھی نہیں کرنا چاہتا کہ اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. ہمیں آپس میں اس وقت جس نہج پہ پاکستان کھڑا ہے, ہمیں پولرائزیشن ختم کرنی ہے, ہمیں نفرتیں ختم کرنی ہے, ہمیں پاکستان کو چلانے کے لیے ہمیں ان کانسیکوینسز کو اوائڈ کرنا ہے جو ہم اپنی تاریخ کے اندر ایک دفعہ بھگت چکے ہیں. تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہوگا کہ ہم اس ملک کو آگے لے کے چلنے کے لیے اس پروسیس کو لیسٹ کنٹروورشل بنائیں. جو آئینی ذمہ داری ہے الیکشن فوراً کرائیں. جو 2 صوبوں میں الیکشنز نہیں کرائے, جو کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا, پورے ملک کے اندر الیکشن ہونے چاہیے اور لوگوں کو فیصلہ کرنا ٹائم پہ ہو جانے چاہیے, ٹائم پہ, اور لوگ اس ملک کی عوام فیصلہ کریں. خداوند کے بعد ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہمارا جو ریموٹ ہے اس کے اندر سے ریوائنڈ کا بٹن نکالنا پڑے گا جب تک وہ ہے, تو کیونکہ ہم بہت شوق سے ریوائنڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم نے وہ تب کیا ہوا تھا. کوئکلی, مصطفیٰ نواز کھوکر, انڈیپینڈنٹ الیکشن میں 2 کانسٹیٹوئنسی سے انشاءاللہ انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑنے کا سوچ رہا ہوں. وہاں سے بھی کنٹیسٹ کروں گا, اور صرف اس وجہ سے کنٹیسٹ کروں گا کہ میری کانسٹیٹوئنسی کے ساتھ ملکہ ہے, اور اس میں پچھلے 30-40 سال سے جو وہ سیاست کرتے آ رہے ہیں, وکٹمائزیشن کی, جبر کی, لوگوں کو دبا کے رکھنے کی, تو وہاں پر بھی ایک توقع ہے, لوگوں میں ایک خواہش ہے کہ کوئی شخص ایسا ہو کہ جس کے ساتھ چل کر اس کو چیلنج کیا جا سکے. سیاسی جماعتوں کی بھی تو خواہش ہو سکتی ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکر ہمیں جوائن کرے اور ہمارے ٹکٹ. میرا نہیں خیال کہ یہ جو گفتگو میں اب آپ کے سامنے کر رہا ہوں, فرض کرے میں نون میں ہوتا اور میں ڈار صاحب کے بننے کی مخالفت کرتا تو نیچے نکالا گیا ہوتا. But they always want to have a saner voice کہ چلو ٹھیک ہے, مانے یا نہ مانے لیکن voice ایک ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال. چلیں, wish you all the best for your upcoming lines and I'm really grateful that you spared time. I really enjoyed this conversation اور ہم چاہیں گے کہ دوبارہ بھی آپ سے کریں. ناظرین, وقت ہوا ایک بریک کا. مصطفیٰ نواز کھوکر سے ہم اجازت لیں گے. بریک کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب, ماہر معاشیات ہیں. تھوڑی سی اس وقت معاشی جو صورتحال ہے, آج بھی ڈالر جو ہے سنا ہے کہ 300 سمتھنگ 293 روپے تک چلا گیا ہے, اور سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہونے کے باوجود. اس پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ماہر معاشیات ہیں, پاکستان کی معاشی صورتحال پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب, اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوئے, بڑے دن ہوئے, اور اس کے بعد مٹھائیاں ایسے بانٹی گئیں کہ جناب بس پتہ نہیں کون سا ایک عذاب جو ہے وہ ٹل گیا ہے. لیکن اگلے روز میں کچھ سن رہا تھا, کچھ معاشی ماہرین وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ ڈیفالٹ شاید تھوڑا سا ٹلا ہے, ختم نہیں ہوا, اس کی ابھی بھی تلوار لٹک رہی ہے. اب آئی ڈونٹ نو اس میں کتنی سچائی ہے, لیکن اگر جو انڈیکیٹرز دیکھے جائیں, جو میکرو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں, جو ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ آپ کے قابو میں نہیں آ رہا, آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ آپ کے قابو میں نہیں آ رہا, اور اس طرح منی سپلائی بھی بڑھتی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ, اور شاید اسی لیے چاہتے ہیں موجودہ حکومت کے جی کوئی ایسا سیاستدان ہو جو کہ ماہر معاشیات بھی ہو اور ماہر سیاسیات بھی ہو تاکہ لے کر چلے, آپ کو کیا کوئی اس میں کوئی مسائل کا کوئی حل نظر آ رہا ہے, یا یہ ابھی عوام بس اور بھگتے, بجلی بھی مہنگی, گیس بھی مہنگی, اور پھر سب کچھ ہی مہنگا؟ بہت شکریہ, آپ نے مختلف اس میں بہت سارے اہم ترین نکات اٹھا دیے ہیں. پہلے میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انتخابات کے بعد جو حکومت آئے گی وہ معاشی مشکلات سے پاکستان کو بچا سکے گی, تو وہ احمقوں کی جنت میں رہتا ہے. میں کئی مہینے سے کہہ رہا ہوں ایک ہی بات, اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم نے انتخابات سے پہلے
جو بنیادی اصلاحات معیشت کو تباہی سے بچانے کے لیے، پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے، پاکستان کے جوہری اثاثوں اور دوسری سرحدوں کے جو خطرات ہیں ان سے بچانا ہے، تو انتخابات کو ملتوی کیے بغیر جو اصلاحات ضروری ہیں ان کو لازماً قانونی شکل پہلے دینی ہوگی، تاکہ کوئی بھی حکومت آئے وہ ان اصلاحات کو عمل کرنے میں پابند ہو، ورنہ اس کا مینڈیٹ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ 30 سال سے مختلف حکومتیں وہی وعدے کر رہی ہیں 30 سال سے جو ابھی تک نہیں کیے، تو اب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ اگلی حکومت کو صحیح معنوں میں اصلاحات کرنی ہوں گی، یعنی جو 30 سال میں نہیں کی، تو وہ کون سی دودھ میں دھلی ہوئی حکومت آئے گی جو کر سکے گی؟ اگر وہ کرے گی تو اس کو گرا دیا جائے گا۔ اس لیے میں اب بھی سمجھتا ہوں پورا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ انتخابات سے پہلے 5 یا 6 بنیادی اصلاحات کر لی جائیں، اس کو قانونی شکل دے دی جائے اصلاحات کو، تاکہ جو بھی حکومت آئے، الیکشن کمیشن کا جو فارم ہو اس میں بھی یہ کلوز ڈال دی جائے کہ میں فلاں پارٹی کے ٹکٹ پہ یہ الیکشن لڑ رہا ہوں، میری پارٹی نے بھی یہ حلف نامہ دیا ہے، اگر یہ نہیں کیا تو میری ممبرشپ بھی ختم۔ تو یہ تو واحد خودکشی سے بچنے کا واحد راستہ ہے۔ صحیح جی ڈاکٹر صاحب، وہ 5-6 اصلاحات کون سی ہو سکتی ہیں، مطلب براڈلی؟ جی، نمبر 1، اور یہ وہ ہیں جو تینوں پارٹیوں کے منشور میں شامل ہیں۔ نمبر 1، وفاق اور صوبے بلا کسی استثناء ہر قسم کی آمدنی پہ ٹیکس لگائیں گے جو 10 لاکھ روپے سالانہ سے زیادہ ہو، اس سے نیچے کوئی ٹیکس نہیں ہوگا۔ جی ایس ٹی جو 18% ہے ظالمانہ، اس کو 0.5% پہ لائیں، اور پیٹرولیم لیوی جو بچتا ہے اس کو 0 کر دیں، معیشت کو دستاویزی بنا دیں۔ یہ تو پہلی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں قومی خزانے میں ایک پیسہ جمع کرائے بغیر جائز پیسہ اور ناجائز پیسہ قانونی طریقے سے ملک سے باہر جاتا ہے۔ یہ پابندی لگا دیں کہ آپ مارکیٹ سے ڈالر خرید کے بینکوں کے ذریعے باہر نہیں بیچ سکتے سوائے علاج، معالجے اور تعلیم کے لیے، بنیادی چیز ہے۔ تیسری، انکم ٹیکس آرڈیننس 111(4) کو آپ منسوخ کر دیں، اس کے ذریعے جعلی ترسیلات آ رہی ہیں اور شاید کئی ہزار ارب روپے کا ٹیکسوں میں نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ جو جعلی ریمیٹنس آتی ہے وہ ٹیکس فری ہوتی ہے۔ اور تعلیم اور صحت کی مد میں منیمم آپ 7.5% مختص کریں۔ یہ تو بہت ہی بنیادی چیز ہے، لیکن ایک اہم نقطہ آپ نے اٹھایا تھا، اس کا بھی میں آپ کو جواب دے دوں۔ یہ بات میں نے کہی تھی 30 جون سے پہلے، جب یہ فائدہ نہیں ہوا تھا IMF کے ساتھ، آپ کے چینل پہ بھی کہا تھا مئی جون میں، اور وہ یہ تھا کہ جو بھی اب معاہدہ ہوگا اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ اپریل 2024 تک پاکستان کو ڈیفالٹ نہ کرنے دیا جائے، اور دسمبر 2023 میں جو بھی حکومت آئے وہ لمبی مدت کا 3 سال یا اس سے زیادہ ایک قرضے کی درخواست دے گا، اس پر فیصلہ ہونے میں چند مہینے لگیں گے، اس وقت تک پاکستان کو ڈیفالٹ نہ کرنے دیے جائے۔ تو اگر آج خدا نخواستہ ڈیفالٹ کرتے ہیں تو اتنی تباہ حالت نہیں ہے، چین ہمیں بچا لے گا۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 3 سال کا قرضہ دے کے چاروں طرف سے اتنا گھیر جائے، اس وقت جو ہے ہمارا اس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ جو آپ کا سوویت یونین کا چل رہا ہے جھگڑا، جی صحیح ڈاکٹر صاحب، صحیح ڈاکٹر صاحب، لیکن اب ایک اور بحث ہے کہ جی کوئی اس قسم کی کیئر ٹیکر سیٹ اپ لے کر آیا جائے جس کو امپاور کیا جائے، وہ ڈے ٹو ڈے نہیں باقاعدہ پالیسی ڈیسیژنز لے سکے، جو کہ جن کو مطلب جس طرح آپ نے کہا کہ وہ جن کی کنٹینیوٹی بھی انشور کی جائے کہ وہ چلتی رہیں گی، اور اس میں شاید ان کا خیال ہے کہ جی 1 سال تک چلے گا کام تو ہوگا۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر IMF ایک چیز کہتا ہے کہ جی انتخابات ہونے چاہیے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے، انتخابات ٹائم پہ ہوں، اور پھر نئی گورنمنٹ کے ساتھ ہم نیگوشیٹ کریں گے 9 منتھس یہاں کے اس فیسلٹی میں، اگر کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس سے لمبا چلتا ہے تو پھر اس کا مطلب وی آر گوئنگ اگین اگینسٹ IMF ڈکٹیشنز؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں کرنا خودکشی ہے، میں آپ کو بتا دوں بالکل خودکشی ہے۔ دوسری یہ کہ اگر یہ خدا نخواستہ ایسا کر لیتے ہیں تو جو اگلی حکومت آئے گی اس کو کون روکے گا کہ وہ پارلیمنٹ کے ذریعے اس کو 2 لائنوں کا کر کے اس کو مسترد کر دے۔ خودکشی نہ کریں، بہت اس ملک کے ساتھ کھلواڑ کر لیا ہے، بہت کر لیا ہے۔ اب یہ تماشے بازی جو ہے نا، کوئی کہتا ہے میثاق معیشت کر لیں، وہ بھی ایک دھوکہ ہے۔ یہ سب حرکتیں نہ کریں، اس سے پاکستان کو ایسا نقصان ہوگا۔ IMF تو شاید خوش ہو جائے، وہ آپ کو قرضہ بھی دے دے گا، کیونکہ وہ قانونی حکومت سے کرنا چاہتا ہے۔ اگر آپ قانونی حکومت ایسے لانا چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اگلے آپ کو قرضے میں ایسا جکڑیں
اور اس کی شرائط اتنی سخت ہوں اور امریکہ کی سفارش پر ہو تو امریکہ کی سیاسی شرائط بھی ہوں جس کے خطرات بتا دیے تو وہ تو آپ کو کر دے گا. لیکن ہم اگر ہم نے اس وقت خودکشی بالکل آپ نے ڈاکٹر صاحب، لیکن اب بڑے مطلب ایک ریولوشنری میئرز لیے جا رہے ہیں. گرین پاکستان، آپ کے مطلب فوڈ سیکیورٹی کو ایڈریس کیا جا رہا ہے، پھر اور بھی دیگر شعبوں میں. اب مجھے نہیں معلوم کہ یہ اللہ کرے یہ ساری چیزیں ریئلائز ہو جائیں، کیونکہ پوٹینشیل تو بہت زیادہ ہے. بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ڈالر کیوں قابو نہیں آ رہا؟ وجہ کیا ہے؟ آئے روز پھر بڑھتا جا رہا ہے. حالانکہ ڈار صاحب کا تو ایک خوف ہی بہت ہوتا تھا ڈالر کے اوپر، وہ ڈالر تو بیچارہ دب کے بیٹھا رہتا تھا. یہ کیوں ڈالر بے خوف ہوا ہے؟ دیکھیے، پہلے میں آپ کو بتا دوں جن اصلاحات کی آپ نے بات کی ہے یہ بغیر تنا کے پھول پتیاں ہیں. یہ اب خود فریب، یہ کچھ نہیں ہوگا، بیکار کی بات ہے. اگر ایک معیشت ہماری آکسیجن ٹینٹ میں ہے اور وہ کوئی جا کے اس کو کہے ڈاکٹر کہ جی تم واک کرنا شروع کر دو تو دنیا ہنسے گی. پہلے آپ معیشت کی اصلاح کر لیں اس کے بعد بات کریں گے تو وہ تو بالکل اہم خانہ بات ہے. لیکن آپ کا جو سوال ہے، آپ پچھلے پروگراموں میں نے جون سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہمارا IMF کے قرضہ ملنے کے بعد روپے کی قدر مزید گرے گی. اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں، کوئی اس میں سائنس نہیں تھی. پچھلے سال آپ نے 25 ارب ڈالر کی امپورٹس کٹ کی، 21 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ کم کیا اور آپ نے معیشت کی شرح نمو کو منفی کر دیا. اب IMF نے یہ کہتا ہے ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کہ آپ امپورٹس پر کر نہیں لگا سکتے. صحیح. اب بھی صحیح ہے. اگر دوائیاں ہی نہیں ہیں، پیٹرول ہی نہیں ہے تو ملک کیسے؟ ڈاکٹر صاحب نہیں، میں ایک جملہ پورا کر دوں تو اگلے یہ جو مالی سال ہے، بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب جی میں آپ کے سوال کا جواب ایک جملے میں دے دیتا ہوں. تجارتی خسارہ بھی بڑھے گا، خسارہ بھی بڑھے گا، روپے کی قدر بھی گرے گی. تین باتیں میں نے آپ کو بتا دی. روپے کی قدر گرے گی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب. آئی وش کہ میرے پاس تھوڑا سا اور ٹائم ہوتا تو آپ سے بات کیجئے، لیکن یقیناً یہ ایک بہت بڑا کویسچن ہے اور اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے، کیونکہ معاشی استحکام ہوگا تو سیاسی استحکام بھی آئے گا، اور پھر اگین وائس ورسا سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے گا، اور سیاسی استحکام صرف اور صرف انتخابات سے آئے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.